ہاں ملی آئے نا 13 نمبر آئے. یہاں پر یہ دیکھیے وَلَهُ اور اللہ ہی کے لیے مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ ہر وہ چیز جو رات کو سکون اختیار کرتی ہے، رات کو ساکن ہو جاتی ہے. کون؟ مثلا انسان ساکن ہو گئے، جانور باندھ دیے گئے، سورج بظاہر ہماری نگاہوں سے ہٹ گیا. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ ہر وہ چیز جو رات کو سکون اختیار کرتی ہے اللہ کے لیے، وَالنَّهَارِ اور دن میں. تو دن میں کون سی چیز سکون اختیار کرتی ہے؟ دن میں تو ساری چیزیں کام کرتی ہیں. دیکھا نا، یہ ہے اللَّفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا. یہاں پر کچھ کرنا پڑے گا وَالنَّهَارِ. اس کا مطلب ہے اللہ تعالی نے کوئی لفظ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ تاکہ ہم لوگ سوچیں اور ہم لوگ اس شاعری کے ذریعے جو سمجھایا ہے یہ عربوں کے ہاں جو چیز استعمال ہوتی ہے اس پر غور کریں. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ اور ہر وہ چیز جو رات کو سکون اختیار کرتی ہے اللہ کے لیے، وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ اور زمین میں پھیل جاتی ہے دن میں، وہ بھی اللہ ہی کے لیے. نشر کرنا سمجھتے ہیں؟ خبریں نشر کی جا رہی ہیں یعنی پھیلائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے ایک چیز کو ذکر کیا ہے، دوسری چیز کو خدا نے چھوڑ دیا ہے. یہ ہے قرآن سمجھ میں آئے نا تو پھر یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں، پھر اس کے جوابات بھی ملتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو غیر مسلموں کے ہاں پائی جاتی ہے بہت، اور اس سے وہ مسلمانوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہاری کتاب میں تو یوں آیا ہے، یہ چیز آئی ہے. تو آدمی نے جب پڑھا ہوا ہو قرآن پاک کو صحیح طرح تو پھر نہیں بہتا. ایک مثال، اس کی ایک اور مثال آپ کو دیں بالکل اس سے ملتی جلتی. سورہ اعراف دیکھیے، سورہ اعراف ہے 9ویں پارے میں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 50. جب آپ لوگوں نے یہ آیات پڑھی ہوں گی تو اس وقت کیا کیا ہوگا؟ اب تو کر ہی لیں گے. آیت نمبر 50 میں دیکھا وَنَادَا أَصْحَابُ النَّارِ اور جہنم کے لوگ پکاریں گے، آواز دیں گے اصحاب الجنہ جنت والوں سے کہ ان افیضوا بہاؤ، علینا ہم پر، من الماء پانی سے، پانی کو بہاؤ ہم پہ، پانی ہمیں دو، او یا مما رزقکم اللہ جو چیز اللہ نے تمہیں دی ہے وہ بہاؤ، جو رزق دیا ہے کھانا وہ بہاؤ. تو یہاں پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پانی تو بہا دیں، کھانا بہایا تو نہیں جاتا. خود عربوں کے ہاں بھی یہاں پہ اللہ تعالی نے اس لفظ کو اسی قاعدے کے تحت چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ افیضوا علینا من الماء ہم پر پانی بہاؤ، القوا علینا اور ہم پر وہ چیز ڈالو، مما رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں دی ہے. القاء کرنا، ڈالنا، کسی کے سامنے رکھنا، یہ ہے یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. اب سمجھ آئی کہ فعل ایک ہے، کام ایک ہے، پانی بہاؤ، اور وہ کھانا بھی ساتھ آ گیا. تو کھانے کے لیے یہ استعمال تو نہیں ہوتا. ایک اس کی مثال اور آپ سے عرض کرتے ہیں. یہ اس لیے مثالیں دے رہے ہیں کہ بہت جگہ قرآن پاک میں ایسے ہی آیا ہے، تو آپ سے عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تیسری مثال اس کی سورہ مومن میں دیکھیے، 24ویں پارے میں سورہ مومن ہے اور اس کی آیت نمبر 51 ہے. یہاں سے آپ کو زیادہ اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو قاعدہ لکھ کے بتایا آپ. سورہ مومن 40 نمبر سورت، 40 نمبر ہے اس کا، اور 51 نمبر آیت. ملی صاحب؟
انا لننصر رسلنا، اور ہم نے یقیناً مدد کی، ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا؟ ہم یقیناً مدد کرتے ہیں ایمان والوں کی اور اپنے نبیوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا میں، اس دنیا کی زندگی میں. وَيَوْمَ، اور اس دن بھی، آگے کیا آئے گا؟ اس دن بھی مدد کریں گے. یقوم الاشہاد، جس دن گواہ قائم ہوں گے، قیامت کے دن. یہاں پر پہنچ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کیا مدد کرنی ہے صاحب؟ مدد تو وہاں ہوئی جہاں آپس میں لڑائیاں ہوئی، ٹکر لگی، وہاں تو اللہ نے مدد کی، یقیناً کی. فتح، نصرت، شکست، یہ چیزیں تو جہاں جماعتوں کا ٹکر ہوتا ہے، دنیا میں تو یہ سب صحیح ہے، لیکن قیامت کے دن نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی ٹکر لگنی ہے، نہ کوئی بدر قائم ہونی ہے، نہ کچھ اور ہے. وہاں کون سی مدد کی اللہ نے؟ اس لیے اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انا لننصر، ہم نصرت کرتے ہیں، فعل آ گیا نا، مدد کرتے ہیں کی ہے ہم نے اپنے رسولوں کی علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا میں، ہم نے ان کی مدد کی. اب آگے یہاں کیا فعل ہونا چاہیے؟ وَنَرْحَمُهُمْ، اور ہم ان پر رحم کریں گے، یوم یقوم الاشہاد، جس دن کے گواہ قائم ہوں گے قیامت کے دن. تو نرحمہم، ہم ان پر رحم کریں گے. یہ خدا نے بیچ میں سے چھوڑ دیا تاکہ لوگ اپنی ذہانت، اپنے غور اور فکر سے حل کریں. یہ ہے ایک چیز اس میں سے جو قرآن میں تدبر کے معنی میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا لوگ غور نہیں کرتے قرآن پہ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن آیات کو پڑھتے ہیں تو اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہاں کوئی چیز رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، وہ کیا چیز ہو سکتی؟ کیونکہ آپ سادہ سا ترجمہ بھی اس کا دیکھیں تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے کہ قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے. تو قیامت کا دن مدد کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو سب بھی اپنے اپنے کام میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نرحمہم، ہم ان کے پر رحم کریں گے اس دن جس دن اشہاد، گواہ قائم ہوں گے، اس دن ہم ان پر رحم کریں گے. تو یہ ہے اللفتھا تبنن، میں نے اپنی اونٹنی کو کیا کیا؟ کھلایا، چارا. وسقیتھا ماء باردہ، اور میں نے اسے پانی پلایا، کون سا؟ ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی پلانے کو جو یہ اللفتھا کے ساتھ انہوں نے معلق کر دیا تھا، اس کی بجائے ہم نے کہا کہ واو کے بعد یہاں کچھ اور بھی آنا چاہیے، اور وہ چیز تھی کہ سقیتھا، ہم نے پلایا، ماء باردہ، ٹھنڈا. اب سمجھ میں آئی صاحب؟ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ختم بات. اس کے بعد ایک ہی مسئلہ اور ہے، اور اس مسئلے کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ابھی آپ وقفہ کر لیجئے، پھر اسے شروع کرتے ہیں. اور وہ مسئلہ جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد کوئی ٹرمینالوجی تو بس یہ سمجھیے ختم ہی ہو گئی، تقریباً ایک ہی مسئلہ اس کا رہ گیا ہے. پھر انشاءاللہ کل سے ہم جو شروع کریں گے، لیکن ابھی شروع کریں گے. جو اصطلاحات تھیں وہ تو تقریباً ہو گئی ختم. آخری اور سب سے اہم مسئلہ جو آپ کو سمجھانا ہے اور آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ پوری انسانیت کی تاریخ کا مسئلہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ آخر اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے بھیجے، اور اتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے رہے، تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ آخر کون سی وجہ ایسی پیش آ گئی کہ جس کی وجہ سے اللہ کے ہزاروں اچھے بندوں کو جنگ کرنی پڑی، جہاد کرنا پڑا، کفر اور اسلام میں تفریق ہوئی؟ اور کیا ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کے یہ اچھے بندے ستائے گئے، تکالیف پہنچائی گئیں اور سب کچھ ہوتا رہا؟ بنیاد کیا تھی ان مسائل کی؟ اور انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوموں کے ساتھ جھگڑا کیا رہا؟ اور کون سی چیز ہے جو انسان کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف کر دیتی ہے اور کفر سے نکال کے ایمان پہ لے آتی؟ بالکل صاف ایک واضح لائن ہے، اور اس لائن کی اس طرف کی دنیا اور ہے اور اس طرف کی دنیا اور ہے.
صاف طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ سے کا ایک سے زیادہ خداؤں کا قائل ہوں، تو یہ صاف ایک لائن ہے کہ ایک اس طرف ہے ایک اس طرف۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی تھے، اب نبوت ختم ہو گئی، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، تو اس لائن کے ادھر اور ادھر کا فرق ہے، اور یہ کوئی چھوٹا سا فرق نہیں۔ زندگی اور موت بھی ایسے ہی ہے کہ زندہ انسان ہے، لائن کھینچی ہوئی ہے کہ یہ زندگی، اور جو ہی اس نے کراس کیا، روح نے جسم کو چھوڑا، یہ موت ہو گئی۔ تو اتنی دو ٹوک بات، اتنی واضح بات، اتنی صاف بات آخر تھی کیا؟ اور اس کائنات میں یہ جھگڑا ہوتا کیوں رہا؟ اور مذہب جس بنیاد پر تقسیم کر دیتا ہے، وہ تقسیم کی آخر بنا کیا تھی؟ اور بہت سے لوگ جو اب ہمارے زمانے میں بھی تمام مذاہب کو ایک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ سارے مذہب ایک ہی ہوا کرتے ہیں، جیسے دین الہی ہو جائے، جیسے کفر بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کو پکارنا بھی ٹھیک ہے، اور بتوں کی عبادت بھی درست ہے، کہیں تو کوئی چیز ہونی چاہیے جو ڈفرینشیٹ کرے دونوں چیزوں کو، کہ مسئلہ کیا؟ اس مسئلے کی تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے، آپ اسے دیکھیے، اور جتنے بھی اختلافات مسلمانوں میں ہوں، قرآن پاک پر تو کسی کا اختلاف نہیں، سب مانتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس اللہ کی کتاب کے ساتھ انسان تھوڑی سی اپنی عقل کو بھی استعمال کر لے تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ یہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیپٹر ہے جس کے سب چیپٹرز آگے کو بنتے چلے جائیں گے، اور ہم سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آخر جھگڑا کس چیز کا رہا شروع سے لے کے اب تک۔ اس کے لیے آپ کو بار بار قرآن پاک مختلف جگہوں سے دیکھنا پڑے گا، مگر اس بات کو اچھی طرح اگر آپ سمجھ لیں تو زندگی بھر کے لیے ایسے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں قرآن جس نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا بالکل ٹھیک رہی، کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جب آپ دیکھیں گے حجت اللہ البالغہ، تو شاہ صاحب نے خدا کے عذاب کی دو وجہیں ذکر کی۔ کسی بھی قوم پہ جو خدا کا عذاب آیا ہے، بنیادی طور پر دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو ہوا شرک، اور دوسرے اس کے ساتھ کوئی ایسا گناہ جس سے عام اللہ کی مخلوق متاثر ہوتی ہو، لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا کیونکہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کر دی تھی، اور اس سے معاشرے کا ہر فرد متاثر ہو رہا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب آیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پہ عذاب آیا، اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ ایک اور بڑے گناہ میں مبتلا ہو گئی تھی، اور وہ ڈاکے تھے۔ باقی گناہ بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو فرمایا کہ تقطعون السبیل، اور تم راہوں کو خراب کرتے ہو، راستے خراب کرتے ہو، تو اس کے مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہو، یا یہ کہ ایک نسل انسانی کا سلسلہ جو مرد و عورت سے چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، اور رہنا چاہیے کہ انسان فردر پروڈکشن، مزید اس میں انسان پیدا ہوتے رہیں گے، اس چیز کو تم دنیا میں ختم کر رہے ہو، اس سے سارے معاشرے کا نقصان ہو جائے گا، اللہ نے اپنا عذاب بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب لوگ ایک ہی دین پر قائم۔ سب سے پہلے خدا کے عذاب کی اطلاع اور اس کی خبر جو اللہ نے دی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی، اور ان کا معاملہ کیا تھا؟ سورہ اعراف میں دیکھیں انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا،
یہاں سے بات چلتی ہے سورہ اعراف میں 8واں پارہ ہے اور اس کی 59 نمبر آیت ہے، 59 نمبر، اس کو آپ دیکھیے۔ ملی؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور بلا شک و شبہ ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا ہے میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ لفظ کیا استعمال کیا کہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک بات تو یہ کہی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں آپ خیال میں رکھیے گا، ہمیشہ یہ بات آتی رہے گی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں تمہارے لیے اس عذاب سے بڑے دن میں آ جائے گا، قیامت میں خدا کی یہاں پوچھ ہو جائے گی۔ قال الملأ من قومہ، ان کے قوم کے سردار بولے اور انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم سمجھتے ہیں تم صاف طور پر گمراہ ہو چکے ہو، تم سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ قال یا قومی، وہ بولے انہوں نے کہا میری قوم والو لیس بی ضلالۃ، میں بالکل گمراہ نہیں ہوا، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں اس پروردگار کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میں اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قصہ تو آگے لمبا ہے، اس کو نہیں پڑھنا، پھر آ جائے گی تفسیر میں، لیکن جو جھگڑا بنیادی طور پر شروع ہوا ہے، ایک یہ کہ عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس قوم میں کتنے الہ تھے، کتنے لوگوں کو انہوں نے الہ کے درجے پہ رکھا ہوا تھا، اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو 29ویں پارے میں آ جائیے۔ 29ویں پارے میں پوری سورہ نوح جو ہے اللہ تعالی نے اس مسئلے پہ نازل فرما دی ہے، 71 نمبر ہے سورت کا، اور اس کی آیت آپ دیکھیے 23۔ ملی جی؟ وقالو، اور وہ بولے ان کی قوم والے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، لا تذرن آلہتکم، تم اپنے الہوں کو مت چھوڑنا، ہرگز نہ چھوڑنا۔ بڑا زور ہے گرائمر کے اعتبار سے اس آیت میں ان کا، لا تذرن آلہتکم، ہرگز ہرگز اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دو باتوں کا حکم کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک تو عبادت کرو اللہ کی، دوسرے الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے الہ کو جمع میں استعمال کر لیا، پلورل لے آئے، اور انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودن، اور ود کو نہ چھوڑنا ایک، ولا سواعن، سوا کو نہ چھوڑنا، ولا یغوث، اور تیسرا یغوث ہے، و یعوق، اور چوتھے یعوق ہیں، و نصر، اور پانچویں نصر ہیں۔ ان 5 کو تم ہرگز نہ ترک کرنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ یہ اللہ کے 5 نیک بندے تھے، اس کا حوالہ انشاءاللہ جب تفسیر آئے گی تو آپ سے زیادہ تفصیل سے عرض کر دیں گے۔ فلما ماتو، اور وہ 5 قوم میں بڑے اچھے نوجوان تھے، لوگوں کے کام آنے والے، بڑے خدا کے عبادت گزار بندے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بن گئی قبریں، ٹھیک ہے ہوتا ہی ہے، اور شیطان ان کے پاس آیا اور لوگ انہیں بڑا یاد کرتے تھے، روتے تھے، اور شیطان نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کی صورتیں بنا دوں، اور بعض روایات میں ہے کہ شیطان نہیں آیا، لوگوں نے کہا ان کے سٹیچوز بنا دو، اور یہ ہمارے ہاں تو سمجھ آنی پاکستان میں دشوار ہے، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ پورے یورپ میں، امریکہ میں جو بھی کوئی بڑا کارنامہ لوگ کرتے ہیں اس کا ایک بت سٹیچو بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، قبروں کے سرہانے پر وہ کھڑے کر دیے، جاتے تھے ان کی یاد آتی تھی، آہستہ آہستہ قبریں تو ہو گئیں غائب، اور باقی رہ گئے یہ بت۔ تو ان بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے، ایسے بے وقوف نہیں تھے
کہ وہ صرف پتھر کو پوج رہے ہوں کہ یہ کچھ کر رہا ہے، بلکہ اس کے پتھر کے پیچھے پورا ایک فلسفہ تھا کہ یہ خدا کے نیک بندے تھے، اچھے بندے تھے، دنیا سے چلے گئے، اب ان کے جو سٹیچوز ہیں جب ان کی پرستش ہوگی تو ان کی روح ہم سے خوش ہوتی ہے. سمجھے؟ یہی فلسفہ ہر جگہ کارآمد ہوا کرتا ہے. اللہ کی توحید جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہ انہی چیزوں سے ختم ہوتی ہے کہ لوگ غیر معمولی طور پر قبروں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اور نتیجے میں اس کے اللہ کی توحید کے بعد وہ پھر اس چیز کی طرف آ جاتے ہیں. جھگڑا یہی سے ہوا کہ انہوں نے کہا دو کام کرو، خدا کی عبادت اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑنا آلہتکم، اپنے الہوں کو، اور 5 ہیں ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 ان کے نام ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. اس لیے یہ آپ جس کی بھی ٹرانسلیشن دیکھیں گے یہاں پر آپ کو یہ الفاظ ہی ملیں گے، ان کا ترجمہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ تو نام ہے نا. تو انہوں نے کہا ان 5 کو نہ چھوڑنا. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اب بات شروع ہوتی ہے. انہوں نے کہا وقد اضلوا کثیرا، اللہ ان 5 نے بہت سو کو ان بتوں نے گمراہ کیا ہے. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. مخلوق میں تیری توحید نہیں رہی، تجھے ایک ماننے والے نہیں رہے، اور یہ ان کے ساتھ کر، اور اللہ نے ان پہ عذاب بھیج دیا. یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں جھگڑا تھا. ایک ہو گئے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ دوسرے اللہ کے پیغمبر دیکھیے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہی سورہ اعراف اسی پہ آ جائیے 9ویں پارے میں. آپ دیکھیے ان کی قوم کا کیا جھگڑا تھا. یہ تاریخ کے اعتبار سے تسلسل میں ہم لا رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آتے رہے. یہ آپ دیکھیے 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 65 ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام. ملی یہ جگہ. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم والو عبادت کرو اللہ کی. وہی بات آ گئی نا کہ عبادت کرو اللہ کی. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. ہم اور آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. نوح علیہ السلام بھی وہی کہتے رہے. ہود علیہ السلام کی بات بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. افلا تتقون، تمہیں ڈر نہیں لگتا شرک کر کے کہ خدا کا غصہ، ناراضگی، اس کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے جب کوئی اس کے ساتھ شرک کرے. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا ان سرداروں نے جو ان کی قوم میں کافر تھے، انا لنراک فی سفاہۃ، ہم سمجھتے ہیں تم سفیہ بے وقوف آدمی ہو. وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم بہت جھوٹے آدمی ہو. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، انہوں نے کہا میری قوم والو میں بے وقوف نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، میں اپنے تمہارے پاس آیا ہوں رسول، اور اس پروردگار کی طرف سے جو تمام جہانوں کا ہے، میں تو اس کا رسول ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے. یہی 2 باتیں اس پہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی، یہی انہوں نے کہی ہیں. اور اسی بات کو اگر آپ دیکھیے اور آگے چل کے تو سورہ ہود اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری سورت ایک نازل فرما دی ہے 12ویں پارے میں. سورہ ہود آیت نمبر 49 اس کی دیکھ لیجئے. 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر اس کی 50 دیکھ لیں، بلکہ 50 نمبر آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں.
وہی بات آ گئی جو پیچھے گزر چکی تھی. قرآن ہی کی بات ہے نا، باہر سے ہم کچھ بات نہیں بیان کر رہے، یہ قرآن ہی کی بات ہے. آپ اسے دیکھتے جائیے، خود بھی عقل سے کام لیجئے گا. ان انتم الا مفترون، تم یہ جو شرک کرتے ہو یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اپنے بندوں کا وارث والی نہیں، خدا کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، یہ چھوڑ دو اس کو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم والو میں تم سے بالکل اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اس خدا کی توحید پہ، اپنی اس رسالت کے مشن پہ. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری ضروریات تو وہ پورے کرنے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آتی کہ میری کوئی دنیاوی غرض تم سے وابستہ نہیں، محض اللہ کے لیے تمہیں خدا کی توحید کا پیغام دے رہا ہوں، میری کوئی غرض نہیں ہے اس میں. تو تم سوچو تو صحیح، جو تمہارا اتنا مخلص آدمی ہے تم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میری قوم والو کیا کرو؟ استغفار کرو، معافی مانگو اللہ سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کی طرف توبہ کرو. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے مسلسل پانی برسے گا، اوپر سے بارشیں ہوں گی. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تو جو تمہاری قوتیں ہیں اللہ ان قوتوں میں اور اضافہ کر دے گا. دیکھو معافی مانگو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، خدا کے مجرم نہ بنو. یہ تو انہوں نے کہا. قالوا یا ہود، قوم نے کہا ہود ما جئتنا ببینۃ، تم کوئی دلیل کیوں نہیں لے کے ہمارے پاس آئے؟ بینہ واضح بات، کوئی دلیل لے کے آؤ. وما نحن بتارکی آلہتنا، اور ہم ہرگز ترک نہیں کرنے والے، چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے الہوں کو، ہم ہرگز اپنے الہوں کو ترک نہیں کریں گے. عن قولکا، اے بے سبب قولکا، آپ کے قول کی وجہ سے، تمہاری اس واعظ اور نصیحت کی وجہ سے ہم ان بتوں کی عبادت نہیں چھوڑیں گے. وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم کیا ہیں؟ ہم تو تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. ان نقول، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے معبودوں کی پھٹکار پڑ گئی ہے تجھ پہ. خالص ترجمہ تو یہ ہے. اب بھی آپ کو دنیا میں ایسے مشرک مل جائیں گے جو شرک کرتے ہیں، اور ان کے ہمسائے میں کوئی بات ہو جائے ایسی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھٹکار پڑی اس پہ. ہوتا ہے نا ایسے، کہتے ہیں فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا تھا اور اس نے فلاں بت کی توہین کر دی تھی، فلاں دیوی اور دیوتا کی، دیکھا کیسی مار پڑی. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، اور انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں پکڑ لیا ہے. قال انی اشہد اللہ، یہ ہے خدا کی توحید. انہوں نے کہا ہود علیہ السلام نے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی اس بات پر گواہ رہنا اور میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، انی بریء مما تشرکون، میں ہر اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو کہ تمہارے خداؤں کے پاس کوئی طاقت ہے. من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر باقی ہر چیز سے بیزار ہوں. فقیدونی جمیعا، تم سب کے سب مل کے اب ہمت کرو مجھے نقصان پہنچانے کی. ثم لا تنظرون، اور کوئی مہلت نہ دو مجھے، کرو جو اب تم نے کرنا. انی توکلت علی اللہ، میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا ہے جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی. یہ ہے خدا پر اعتماد کا عالم انبیاء علیہ السلام میں اور ایمان والوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، اور اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال، جس کی پیشانی میرے پروردگار نے نہ پکڑی ہوئی ہو. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی میرے رب کے قبضے میں نہ ہو، جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار صحیح راہ پر ہے، جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، وہ غلط نہیں کرتا. کرو جو تم نے کرنا ہے. جھگڑا کس بات کا تھا؟ وہی جھگڑا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ جو الہ تم نے بنا رکھے ہیں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ حضرت ہود علیہ السلام کی بات آ گئی. ان کے بعد آئے ہیں دنیا میں حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے بھی آپ اگر یہی جگہ دیکھ لیں، اس میں 62 نمبر آیت 61 دیکھ لیجئے اسی صورت کی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام. انہوں نے کیا کہا؟ یہ تیسرے نبی ہیں جو ہم نے آپ کو بتا رہے ہیں ترتیب سے، پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. مسئلہ پھر وہی آ گیا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. هو انشاکم من الارض، وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں تمہیں بسایا ہے. واستعمرکم فیہا، خدا نے تمہیں زمین میں بسایا، یہاں پر رکھا ہے. فاستغفروا، اس سے معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، اور اللہ سے توبہ کرو. ان ربی قریب، میرا پروردگار تو تمہارے بہت قریب ہے. مجیب، اور وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے. مجیب جواب دیتا ہے، جب تم معافی مانگو گے تو تمہیں معاف کرے گا. قالوا یا صالح، انہوں نے کہا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، تم اپنی اس بات سے پہلے ہم میں بڑے مرجو تھے. مرجو کا مطلب جس سے امیدیں باندھی جائیں کہ یہ آدمی بڑا آدمی بنے گا، قوم کا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا لیڈر ہے. اور یہ ہوا کرتا ہے، جو سچ کہتا ہے نا وہ تنہا رہ جاتا ہے. یہ سچ ایسی چیز ہے جو اپنی قیمت طلب کرتی ہے. ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے اور سچ کی قیمت تنہائی ہے. جو گھر میں سچ بولے گا اسے سب چھوڑ دیتے ہیں، جو خاندان میں سچ بولے اسے سب چھوڑ دیتے ہیں، جو ملک میں سچ بولے اسے سب چھوڑ دیتے ہیں. سچائی اپنی قیمت مانگتی ہے، یہ سچا ہونا جتنا آسان نہیں. اسی لیے لوگ چاہتے ہیں گول مول باتیں ہوں. اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں، پبلک میں بھی ذرا ووٹ وغیرہ ملتے رہیں، اور الیکشن کا بھی زمانہ آ رہا ہے. جو آدمی سچ کہتا ہے اسے ہمیشہ قیمت پے کرنی پڑتی ہے. اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس پہ عمر رضی اللہ عنہ اکیلے آ رہے تھے، آپ نے فرمایا ترکہ الحق، یہ جو عمر سچ کہتا رہتا ہے نا اس نے اسے اکیلا کر دیا ہے. ما لہ من صدیق، اس کے ساتھ کوئی نہیں رہا. سچائی کی قیمت ہوتی. قوم نے کہا صالح پہلے تو تم بہت اچھے تھے، مرجوبن قبل ھذا، اس سے پہلے بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے، تم نے یہ کیا کہنا شروع کر دیا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان چیزوں کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ، اور ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ہے وہ پہلا درجہ گمراہی کا جو پچھلے دنوں میں آپ سن چکے ہیں. اب پتا چلا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. مما تدعونا الیہ مریب، اور ہم اس شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم دعوت دیتے ہو. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، انہوں نے کہا میری قوم والو دیکھو میں رب کی طرف سے، خدا کی طرف سے واضح دلیل لے کے آیا ہوں. وآتانی منہ رحمتن، اور اس کی رحمت کی بات کرتا ہوں. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اور اگر میں شرک کرنے لگ جاؤں تو کون ہے جو اللہ کی پکڑ سے مجھے بھی بچا سکے. تم جو کہتے ہو کہ چھوڑو اس سچائی کو، فما تزیدوننی غیر تقصیر، سوائے نقصان کے اور کس چیز میں اضافہ ہوگا، میں یہ بات نہیں چھوڑ سکتا. یہ دیکھا آپ نے صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی کہ اللہ کی عبادت ایک، اور انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تیسرے نبی یہ ہوئے. چوتھے دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالی نے ان کا بھی ذکر کیا ہے سورہ مریم میں 16ویں پارے میں. سورہ مریم 16ویں پارے میں اور 41 نمبر آیت. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے آپ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا، انہیں سنائیے لوگوں کو. اس کے بعد 5 ایک لکھا ہوا ہے نا اردو میں، 5 کی فگر ہے نا اردو میں. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اختلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا. بعض کہتے ہیں یہاں پر ایک دائرہ ہونا چاہیے، یہ ایک آیت ہے، اور بعض کہتے ہیں آیت نہیں ہے بلکہ آیت پوری ہوتی ہے انہ کان صدیقا نبیہ، یہ پڑھ کے آیت پوری ہوگی. 5 کی فگر لکھی ہوئی نا، یہ عام طور پہ آپ کو ملے گی، کئی جگہ پر ملے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے. یہ تو جب انشاءاللہ باقاعدہ کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر بشرطے کہ آج یہ بحث پوری ہو جائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم،
اور آپ ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا، انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بڑا ہی سچا آدمی تھا، ہمارے نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیت دیکھیے گا قرآن میں اکثر و بیشتر جہاں ان کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ساری بات چھوڑ کے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پیچھے سے بات کچھ اور چل رہی ہے، آگے کچھ اور چل رہی ہے، درمیان میں جب اس ہستی کا ذکر آتا ہے تو خدا اس کی تعریف کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ بات، چاہے ایک لفظ ہی ہو، کہتے ضرور ہیں۔ انہو کان صدیقا نبیّا، بڑے سچے نبی تھے۔ اس قال لابی، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمعو، جو آپ کی دعا کو نہیں سنتے۔ آپ جو انہیں پکار رہے ہیں وہ آپ کی پکار کو نہیں سنتے، ولا یبصرو، اور آپ کے حالات کو نہیں دیکھتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے نفع اور نقصان میں ذرہ برابر وہ کمی اور اضافہ نہیں کر سکتے، اب کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ بات وہی آ گئی نا عبادت کی، کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ یا بتی، اور اے میرے ابا، انی قد جاءنی من العلم، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، یہ ہے وحی، یہ ہے قطعی علم، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پیچھے چلیے، اہدی کا صراطا سویا، اور میں آپ کو بہت صاف سویا پاک بالکل ٹھیک راہ آپ کو بتا دیتا ہوں، جس کے ذریعے میں اور آپ، ہم باپ بیٹا اللہ تک پہنچ جائیں۔ اور اگلا جملہ، اوہو حد ہو گئی، یا ابت لا تعبد الشیطان، انہوں نے کہا ابا آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ تصور کیجئے جن کی عبادت باپ کر رہا تھا، جن بتوں کی یا جن چیزوں کی، جب بیٹے نے کہا کہ ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے تو کیا آگ لگی ہوگی۔ یہ ہے خدا کی توحید کہ بالکل واضح اور صاف لفظوں میں آدمی کہے کہ میں کوئی شرک نہیں کرتا، بالکل شرک کے قریب نہ جائے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان یقیناً اپنے پروردگار کا نافرمان تھا۔ یا ابتی، یا میرے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اور میں ڈرتا ہوں کہ اس شرک کی وجہ سے رحمان کا عذاب آپ پر آ جائے گا۔ رحمان کا لفظ کیسا سوٹیبل ہے یہاں، یعنی جس کی اتنی انتہا کی رحمت ہے وہ بھی عذاب دے دے گا آپ کو۔ فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے۔ قالا، بولے ان کے والد، اور کہنے کے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تم مجھے میرے خداؤں سے ہٹا رہے ہو۔ آلہتی، وہی بات آ گئی نا الہ کی، وہ الہ مانتے تھے نا انہیں، اس کا تم مجھے میرے الہوں سے ہٹا رہے ہو۔ لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، چھوڑ دے میری نگاہوں سے دور ہو جا، نکل جاؤ یہاں سے، میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں پتھر مرواؤں گا، سنسار کر دوں گا اگر تم نے اس بات کو نہ چھوڑا۔ یہ ہے قال سلام علیک، انہوں نے کہا پتا جی سکھی رہو۔ یہ ترجمہ کیا ہے، زبردست ترجمہ ہے، یہ محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ نے کیا ہے کہ پتا جی سکھی رہو۔ قال سلام علیک، یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں کہ تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، اس لیے ہم کہتے ہیں بہت عمدہ ترجمہ۔ محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کاش دنیا میں کہیں رہ جاتا، کمال کی چیز تھی، مسلمانوں کو قدر ہی نہیں ہوئی، اتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے۔ اور حضرت کہتے تھے کہ 300 برس پہلے ہم سے بھی ہندوستان میں اردو میں ترجمہ ہوا تھا قرآن پاک کا، اور حضرت فرماتے تھے اب نہیں رہا۔ یہاں انہوں نے ترجمہ کیا سلام علیک پتا جی سکھی رہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے اللہ سے ضرور آپ کے لیے کچھ کہوں گا، معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، اور میرا پروردگار تو مجھ پہ بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ اللہ سے حسن ظن رکھنا یہ مستقل عبادت ہے۔ ہم بہت سی عبادتیں ظاہر میں نہیں کرتے نا، دماغ سے جو عبادتیں ہوتی ہیں ہمیشہ یاد رکھو، اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ ہمیشہ اللہ کے متعلق اچھائی ہی سوچے کہ میرا رب ایسے ہی اچھا ہے، وہ ایسے ہی مہربان ہے، اس کی عنایات مجھ پہ ایسی ہیں، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پہ ہمیشہ مہربان ہے۔ جو آدمی یہ سوچتا رہتا ہے نا، یہ ذہنی طور پر خدا کی عبادت کرتا ہے،
اور اس کے اثرات وہ اپنی عملی زندگی میں پائے گا. اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے گی، برکتیں ہو جائیں گی جب اللہ سے حسن ظن رکھے گا کہ میرا رب تو اچھا ہی ہے. بات وہی آ گئی. قال السلام وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور نے کہا میں تمہیں چھوڑتا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو میں سب کو چھوڑ رہا ہوں. وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں ہمیشہ پکاروں گا اپنے رب کو. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں ایسا ہوں کہ میری دعا آج تک میرے پروردگار نے رد نہیں کی. میں نے جو بھی مانگا ہے اس نے دیا ہے، میں دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. میں کیوں نہ اللہ کی عبادت کروں، کیوں ان بتوں کی عبادت کروں. اللہ نے کہا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا انہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے بیزاری کا اظہار کیا. وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، تو ہم نے اس کو اس کا بیٹا اسحاق دے دیا. بیٹے ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے، سمجھے. شرک جو کرتے ہیں ان کو کبھی کبھی اس کا بھی عذاب دیا جاتا ہے، اور لوگ جا کے بتوں سے کن کن سے مانگتے ہیں بیٹے. اللہ نے کہا جو میری توحید میں پکا ہو گیا نا، ہم نے ایک انعام کیا، اسے بیٹا دے دیا. وہ یعقوب، اور پوتا بھی دے دیا یعقوب. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے کہا تمہارا بیٹے بھی نبی، تمہارے پوتے بھی نبی، سب کو نبی بنا دیا. خدا کو اپنی توحید اتنی پسند ہے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسحاق کو، یعقوب کو علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو اپنی رحمتوں سے نوازا. وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کا اچھا ذکر، اچھا تذکرہ باقی رکھا ہے قیامت تک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب تک اچھا تذکرہ ہے. دیکھ لو یہودی، عیسائی، مسلمان سب ان کو اپنا اپنا کہتے اور مانتے ہیں. اللہ نے فرمایا قیامت تک ہم نے اس کا نام بلند کر دیا اس توحید سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آگے دیکھیے، پھر آئے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا، وہیں چلے جائیے سورہ ہود پہ. یہ 4 نبی ہو گئے، نوح، ہود، صالح، ابراہیم علیہ السلام. ان چاروں کے جھگڑے بس 2 ہی تھے. انہوں نے کہا عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تمہارا. اب دیکھیے آپ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ سورہ ہود ہے اور 12واں پارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 87 ہے 87. بلکہ 84 دیکھ لیجئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آدھا ہو رہا ہے پارہ یہاں پہ. اور ہم نے مدین کی بستی میں بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. دیکھا آپ نے آگے ہے نا وہی فکرہ. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا میری قوم والو اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں. یہی آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور تولنے میں، ماپ تول کے پیمانوں میں کمی نہ کرو. یہ ہے وہ چیز جو شاہ صاحب نے لکھی ہے رحمت اللہ علیہ نے، کہ اللہ کا عذاب آتا ہے شرک سے یا کسی ایسے گناہ سے جس میں عام اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچے. تو یہ ہے وہ دلیل اس کی. انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں میری قوم کے لوگوں تمہارے حالات بڑے اچھے ہیں، معیشت ٹھیک جا رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج اپنی جگہ پہ ہے. یہی نہیں، ایکسچینج نہیں، اسٹاک اپنی جگہ پہ، اسٹاک مارکیٹ اپنی جگہ پہ ہوئی نا، یہی کہتے ہیں لوگ یہاں. انی اراکم بخیر، بالکل ٹھیک حالات ہیں تمہارے. وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، لیکن میں ڈرتا ہوں تم پر کہ دیکھو خدا کا عذاب تم پر نہ آ جائے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، قوم والو پورا پورا تولو بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ردی اور بیکار چیزیں مت فروخت کیا کرو، دھوکے نہ دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ بہت کچھ ہے، اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو بس اس پہ اکتفا کرو. مال کی اندھی ہوس کہ مال کسی طرح زیادہ ہو جائے اور لوگوں کو ردی بیکار چیزیں بیچنا، کم تولنا، یہ چیزیں درست نہیں. یہاں دیکھا آپ نے، پھر وہ 5 کی فگر آ گئی نا.
ہے نا؟ یہ ہے اس کی دلیل کہ یہاں بھی کوئی کہتا ہے کہ آیت ہے وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگران نہیں ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ہر وقت کوئی سر پہ تھوڑے ہی کھڑے رہ سکتا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا رے شعیب الصلاۃ کا تامرک، تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے، تم جو نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بابا اجداد کرتے تھے، وان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اور جو ہم اپنے اموال پہ، اپنے پیسے پہ، اپنے مالوں میں بڑھوتی لیتے ہیں، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ سود لیتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا ما نشاء، جس پہ بڑھوتی ہمیں ملتی ہے، کیا ہم وہ چھوڑ دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو ایسے آدمی تھے حلیم، بڑے متحمل مزاج کے، رشید، بڑی صاف ستھری شخصیت تھی تمہاری نماز نے تمہیں یہ سکھانا شروع کر دیا۔ دیکھا آپ نے، سچ بولا نا انہوں نے، تو اب نہ وہ حلیم رہے، نہ رشید رہے، نہ کچھ اور رہے، بس یہ سچ کہنے کی دیر تھی۔ قوم نے کہا تم عجیب آدمی ہو، پہلے تو تم بہت اچھی باتیں کرتے تھے، یہ نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کی نماز اسے اللہ کی توحید پہ نہیں لاتی، اسے غور کرنا چاہیے کہ نماز کے باوجود میری شخصیت میں چینج کیوں نہیں آئی۔ نماز پڑھتے ہیں اور ساری چیزیں، اور مسجد سے باہر نکل کے پھر وہی گالم گلوچ اور پھر وہی مکروہ باتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز بھی ایسی نماز بنی نہیں۔ نماز تو وہ ہونی چاہیے جو کم سے کم اللہ کی توحید انسان میں رچ بس جائے، سمو دے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اب دیکھ لیجئے آپ اس کے بعد جو نبی آئے ہیں، ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کے ہی داماد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑی اچھی تشریح ان کی ہوئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کا ذکر فرمایا ہے 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں۔ 19ویں پارے میں سورہ شعراء آتی ہے۔ اس سورہ شعراء کی آیت دیکھیے آپ، وہ 23 نمبر آیت ملی۔ 26 نمبر سورت ہے، 26 نمبر سورت کا ہے، 19واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے اس کی 23 قال فرعون وما رب العالمین، فرعون بولا اور اس نے کہا موسیٰ یہ رب العالمین کون ہے؟ سارے جہانوں کا پروردگار یہ کون ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ قال رب السماوات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار جو آسمانوں کا ہے، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کا، ہر چیز کا رب ہے، ان کنتم موقنین اگر تمہیں یقین ہو، تم اگر ماننے والے ہو۔ قال لمن حولہ، فرعون بولا اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے سے، الا تستمعون، سنا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہے نا بادشاہوں کا انداز، متکبر مغرور، کہ جو سیدھی بات اپنی سمجھ میں آتی ہے دوسروں کو اکسانے کے لیے کہتا ہے لا تستمعون، سنتے ہو جی کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اور واضح بات کی، انہوں نے کہا میں سنا دیتا ہوں، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ بولے اور کہنے لگے رب وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے باپ دادا کا بھی، اولین جو اول میں گزر گئے، پہلے گزر گئے، ان سب کا رب ہے۔ تم جو پوچھتے ہو کہ رب العالمین کون ہے تو وہ رب ہے۔ قال فرعون بولا اور کہتا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم، یہ جو رسول اپنے آپ کو کہتا ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے لمجنون، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیوانگی کی بات نہیں، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، انہوں نے کہا مشرق اور مغرب کا پروردگار اور جو دونوں کے درمیان ہے مشرق اور مغرب کے، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے ٹھکانے اور عقل سے کام لو تو میں پاگل نہیں ہوں، کچھ دیوانگی نہیں ہے، عقل سے کام لو، رب تو یہ ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا کہ اگر تم نے کسی کو میرے علاوہ الہ بنایا، میں الہ ہوں اور میرے علاوہ کسی کو بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، ہم تمہیں سجن میں، جیل میں ڈال دیں گے۔
یہ ہے وہ چیز. الہ کا جھگڑا آ گیا نا. اس نے کہا میرے علاوہ الہ کوئی نہیں دنیا میں، اور میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور تم جس رب العالمین کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں ہی اگر آپ دوسری جگہ دیکھیں سورہ اعراف، تو اس میں بھی یہ الہی کا تذکرہ ہے تو یہ کئی جگہ تذکرہ. سورہ اعراف ہے 9 پارے میں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کسی بزرگ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا تذکرہ قرآن میں اتنی مرتبہ آیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے قرآن نازل اس لیے ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہی بیان کرے. بڑے اللہ کے محبوب بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے موسیٰ سے کہا ہم نے تو تمہیں بنایا ہی اپنے لیے. اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی تھی؟ سورہ اعراف 29ویں پارے میں 127 127 نمبر اس کی آیت دیکھیں آپ، وہاں دیکھیے اور وضاحت. 7ویں سورت ہے، سورت کا نمبر 7 ہے، آیت جو ہے 127 ہے. ملی جی. وقال الملأ من قوم فرعون، 9واں پارہ ہے، 7ویں سورہ اعراف ہے، اور آیت اس کی 127 ہے. وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے جو سردار تھے وہ بولے. فرعون نے تو پہلے ہی کہہ دیا وہ اس مقام پہ کہ میرے علاوہ کوئی الہ تم نے بنایا تو میں تو تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اب یہ سردار بولے ہیں جو اس کے وزیر تھے، اور وزیر تو پھر شاہ سے زیادہ اس کے وفادار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تذرو موسیٰ، تم موسیٰ کو چھوڑ رہے ہو، وقومہ، اور اس کی قوم کو بھی چھوڑ رہے ہیں، آپ ڈھیل دے رہے ہیں. لیفسدوا فی الارض، تاکہ زمین میں فساد مچائیں. یہ ہے ظلم کہ یہ بادشاہ اللہ کے اچھے بندے جو کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ فساد مچانے والے ہیں. انہوں نے کہا تم چھوڑ رہے ہو انہیں، آپ نے ڈھیل دے دی، انہیں چھوڑ دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کیا کرے گی؟ زمین میں فساد مچائے گی. اور حد تو یہ ہے کہ یذرک، اور آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، وآلہتک، اور آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑ دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھی کوئی الہ تھے، کچھ عبادت کرتا ہی ہوگا. قال سنقتل ابناءہم، فرعون بولا اور اس نے کہا یقیناً میں ان کے لڑکوں کو قتل کر دوں گا. ونستحیی نساءہم، اور میں یقیناً ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا تاکہ وہ بے حیا ہو جائیں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور میرا قہر، میرا غضب ان پہ نازل ہوگا، میں سب سے بلند ہوں. قال موسیٰ لقومہ، اس دھمکی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرتے رہو. ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، حکومتیں اللہ کی ہیں. یورثھا من یشاء من عبادہ، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت تو ہمیشہ متقی لوگوں کی رہی ہے. آج بادشاہی اس کی ہے، زمین کا مالک رب ہے، کل کو اس کی نہیں ہماری ہو جائے گی. وہ اسی طرح تبدیل کر دیتا. قوم نے کہا، قالو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی اور نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، ہم بڑی مصیبتوں اور تکالیف میں رہے ہیں موسیٰ آپ کے آنے سے بھی پہلے. یہ موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ فرعون یعنی اس کے آباء و اجداد ہم پہ ظلم کرتے رہے ہیں. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب آپ آئے ہیں تو بھی صورتحال کچھ بدلی نہیں، اب بھی ہم پہ ظلم ہی ہو رہے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام بولے عَصَىٰ رَبُّكُم مَّن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، عین ممکن ہے تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں حکومت دے. فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم اپنی حکومتوں میں کیا کرتے. یہ حکومتیں بڑی آزمائش کی چیزیں ہیں، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آدمی اپنی آخرت داؤ پر پوری لگا دیتا ہے. جو حکمران بنتا ہے کوئی معمولی بات نہیں. اگر کوئی سمجھے اللہ امتحان لیتا ہے کہ اس بندے کو دے کے دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے. بات پھر وہی رہی کہ الہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ آپ کو بھی چھوڑ رہا ہے اور آپ کے خداؤں کو بھی چھوڑ رہا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ہے. ان حضرات کا بھی یہ جھگڑا تھا، آ جائے گا آگے تفسیر میں.
بڑی شخصیت جو آتی ہے وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں دیکھیے وہاں کیا جھگڑا ہوا، وہاں بھی یہی بات تھی. سورہ مریم میں آپ دیکھیں 15ویں پارے میں، بلکہ 10ویں پارے میں دیکھ لیں، سورہ توبہ کو دیکھ لیجئے. سورہ توبہ ہے 10ویں پارے میں 5واں رکوع ہے اس کا. ملی جی، آیت نمبر 30 دیکھیے. سورہ توبہ 10ویں پارے میں اور آیت نمبر ہے اس کی 30. مل گئی. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے. فقہا نے اور مفسرین نے تلاوت کے آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالی جب کافروں کا کوئی قول نقل کرے تو اس کو آہستہ پڑھنا چاہیے، ادب کے خلاف. اس کو ایسے سمجھیے جیسے کوئی لڑائی میں کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بیٹا جا کر اگر تمیز اور حیا ہو تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس نے یہ گالی دی، کہ کہتا ہے برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ کو گالیاں دے رہے تھے. گالی نہیں دہراتا کیونکہ شرم آتی ہے. اسی طرح اللہ کا کلام اگر سمجھا ہوا ہو نا تو جب ان آیات پہ پہنچے تو چاہیے کہ تلاوت میں ان جملوں کو آہستہ پڑھے، کیونکہ ہے تو یہ بہرحال غلط بات. وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ فقط ان کے منہ کی بات ہے، زبان کی بات ہے، حقیقت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے جو کافر دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں یہ یہودی اور عیسائی اسی شرک کو نبھائے چلے جا رہے ہیں. قاتلہم اللہ، خدا کا غضب ان پر ٹوٹے. انا یؤفکون، یہ کتنی بری بات ہے جو کرتے. اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور انہوں نے کیا کیا اپنے پیروں کو، اپنے مشائخ کو، اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنا خدا بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی اپنا خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا. وما امروا، اور ان عیسائیوں اور یہودیوں کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا الا سوائے اس کے کہ لیعبدوا الہ واحدا، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. اما یشرکون، ہر اس شرک سے جو یہودی اور عیسائی کرتے ہیں. بات پھر وہی آ گئی نا، جھگڑا یہی ہے کہ الہ کون ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا بھی مقام دیکھ لیجئے آپ، یہ ہے سورہ مائدہ میں. سورہ مائدہ 7ویں پارے میں جو اس کا آخری حصہ ہے اس کو دیکھیے. سورہ مائدہ 7ویں پارے میں آیت نمبر 110 دیکھ لیجیے. وہ آیت کہاں ہے؟ کانا یا کلان تام، بس سمجھ گیا، مل گئی مجھے. اچھا، 3 آیتیں یہاں دیکھیے گا اسی مقام پہ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کیا؟ پہلی آیت تو یہ دیکھیے 109 نمبر.
یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، یہ سورہ مائدہ ہے 7واں پارہ اور 109 نمبر آیت، کہ جس دن جمع کریں گے اللہ تعالی تمام رسولوں کو قیامت کے دن، کوئی ایک رسول بھی نہیں رہ جائے گا، سب جمع ہے۔ فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا جواب دیا تھا تمہاری قوموں نے تمہیں، اجبتم کیا جواب تم دیے گئے، تمہاری قوموں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اتنی دہشت، اتنا روب، اتنا جلال اللہ کا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ کہ ہوا ہے اور جو کچھ قوموں نے کہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنی جلال خدا کا طاری ہوگا، باوجود اس اپنے تھوڑے سے علم کے کہیں گے قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے اللہ کوئی خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بس تو ہی جاننے والا ہے، تجھے ہی معلوم ہے کہ ہماری قوموں نے کیا جواب دیا تھا، ہم کیا، ہمارا علم کیا۔ یہ اللہ کا روب ہے، انبیاء علیہ السلام لرزتے ہیں خدا کے سامنے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ کہے گا تمام رسولوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کے کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو وہ انعامات علیک وعلی والدتک جو میں نے تم پر کیے، جو میں نے تمہاری ماں پر کیے، کتنے انعامات تھے ہمارے جو تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیے اس کو، اس رکوع کے بالکل آخر پہ پہنچ کے پھر جو رکوع کی آیت شروع ہوتی ہے 116 نمبر، پھر وہاں بات آتی ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ارے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی اتخذونی و امیہ، کہ مجھے بنا لو اور میری ماں کو بنا لو الہین، دو خدا بنا لو من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ دو، آپ یہ تعلیم دیتے رہے لوگوں کو، آپ کی یہ تعلیم تھی کہ مجھے اور میری والدہ کو تم خدا بنا لو اور سب کو چھوڑ دو۔ قال سبحانک، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، یعنی ایسے کھلے گناہ کی دعوت خدایا میں کیسے دے سکتا تھا، ایک نہیں 5 جواب دیے ہیں ایک ہی سانس میں، گویا جسے کہنا چاہیے قال سبحانک، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو میرا حق بنتا ہی نہیں تھا، حق تیرا ہے، عبادت تیری کی جاتی ہے، خدایا میرا کیا حق بنتا تھا کہ لوگ میری عبادت کرتے۔ دیکھا ہے خدا کا روب، ان کنت قلتہ، اور اللہ اگر میں نے عیسائیوں سے یہ کہا تھا کسی وقت بھی فقد علمتہ، اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں، میں نے اگر کبھی بھی کہا تھا تو آپ کو تو علم ہے خدایا، یعنی میں نے نہیں کہا تھا۔ تعلم ما فی نفسی، اور اللہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، یعنی میرے دل میں بھی اس کا واہمہ نہیں گزرا، شک اور شبہ کبھی نہیں آیا کہ لوگ میری عبادت کریں عیسائی، ولا عالم ما فی نفسی کا، اور اللہ مجھے نہیں پتا اب آپ کا ارادہ میرے متعلق کیا ہے۔ خدا کی ذات کا کیسا جلال ہے، کیسا روب ہے کہ جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، اس کو خدا کہنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں دنیا میں گزرے، پوری عیسائیت کی دنیا اللہ کے سامنے پہنچ کے کیسی خدا کی روب طاری ہے ان پہ، کہتے ہیں تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اور اللہ میرے جی میں بھی کبھی یہ بات آئی ہو تو تو جانتا ہے، اور آج جو تو نے کرنا ہے خدایا تیرا کیا ارادہ ہے مجھے کچھ پتا نہیں، انک انت علام الغیوب، اور اللہ سارے غیب سب چیزیں تو جانتا ہے۔ ما قلت لهم، اللہ جو کچھ میں نے انہیں کہا ہے کچھ نہیں تھا، الا ما امرتنی بہی، سوائے اس کے جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ کیا تھا ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ وہی بات آ گئی نا جو سب انبیاء علیہ السلام کہتے رہے، ان اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، وکنت علیہم شہیدا، اور اللہ میں ان عیسائیوں کی گواہی دیتا ہوں اس وقت تک کی، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں تھا۔ بڑی مشکل آیت ہے یہ، آپ کو بتائیں گے جب یہ آئے گی انشاءاللہ کہ اس پہ ایسا سوال اٹھتا ہے کہ چکر آ جاتا ہے آدمی کو۔ ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان میں تھا میں اس وقت تک کی گواہی دیتا ہوں، فلما توفیتنی،
اور جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کنت انت الرقیب علیہم، اللہ تو ہی اپنی مخلوق کا نگران تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور اللہ تو ہی ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے، خدایا میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اتنی بڑی بات ہے، بار بار دیکھا آپ نے، یعنی بلا تاخیر مسلسل تردید کرتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں نے نہیں کہا، میرے جی میں بھی یہ بات نہیں، اللہ میں کیسے کہہ سکتا تھا، خدایا میرا حق ہی نہیں بنتا تھا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اور اللہ اگر تو عذاب دے فإنہم عبادک، اللہ یہ تیرے بندے، وإن تغفر لہم، اور اللہ تو معاف فرما دے فإنک انت العزیز الحکیم، تو اللہ بلا شک و شبہ تو غالب ہے، بڑی حکمت والا، تو عذاب دے کوئی نہیں روک سکتا، اور تو بخش دے تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ ہے قال اللہ نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن ایسا ہے کہ سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کی نفع ملے گا، ان کے سچ کی جزا ملے گی۔ اتنی دور جا کے سچ کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا جلدی جلدی ان کا جزا نہیں ملتی۔ کتنا بعد میں کتنا دور جا کے کہا ہے کہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن جو سچ بولتے تھے انہیں سچائی کا ہم بدلہ دیں گے، انہیں جزا دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جنت جس میں کے درمیان دریا بہ رہے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے خوش ہوئے اور اللہ ان سے خوش ہوا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو، شاعری کا ذوق ہو تو پھر سمجھ میں آتی بات۔ ناصری تربت پہ میری عبرت کے لیے لکھوا دو، طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے۔ تو آدمی جب سچ بولتا ہے تو ویسے ہی اکیلا ہوتا ہے، اس دن سچ کا نفع ہوا ہے۔ اللہ نے کہا آج کا دن سچائی کا سچ جو بولتے تھے انہیں آج فائدہ پہنچا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا خدا کا روب ہے۔ 2 آیتیں، تیسری آیت اسی میں آپ پیچھے چلے جائیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے انہیں الہ بنایا نا اپنا۔ تیسری آیت اسی میں پہلے چلے جائیے، سورہ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ کیا تھا؟ آیت نمبر 70 پہ آ جائیے، نہیں 72 پہ، 72 72 پہ، اسی صورت اس چھٹے پارے میں آج لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شک و شبہ کافر ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو مسیح مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ وقال المسیح، اور مسیح علیہ السلام نے واز فرمایا، انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ دیکھا آپ نے بات وہی آ گئی نا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ انہ من یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی ہے، وماواہ النار، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی شرک کرنے لگے، ہر چیز اللہ کی نعمت استعمال کرے اور نسبت اوروں کی طرف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین، اور بلا شک و شبہ کفر کیا ہے ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے سب سے زیادہ، بلکہ آپ لوگوں کے ہی سامنے ہے۔ وہ اسے کیا کہتے ہیں 20، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، اور لوگوں کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ کے اور کوئی نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور یہ جو کچھ اپنے منہ سے کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، مزہ چکھیں گے عذاب کا قیامت میں۔
افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں لوگ توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے، کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے؟ کمال ہے اس کی رحمت۔ یہ شرک جو چیز ہے نا، اگر آپ اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہ شرک اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک، اور باقی گناہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ایسا نہیں۔ کوئی آدمی چوری کرتا ہے، یقیناً برا کام کرتا ہے، انسانوں کا حق مارتا ہے، اور اللہ کی ذات نے منع کیا تھا اس کا بھی حق ضائع کرتا ہے، لیکن وہ شرک کے برابر نہیں۔ ایک آدمی اور کوئی حرکت کرتا ہے، اللہ کو اس پہ اتنا غصہ نہیں، شرک پہ کیوں ہے؟ شرک کو خدا کیوں اتنا برا کہتا ہے؟ اس کی مثال آپ سمجھیے، شادی کرتا ہے انسان اور بیوی مل جائے جو لڑائی ہو، اور وہ اس سے ہزار برائیاں ہوں، اس میں بد زبان بھی ہو، کھانا بھی اچھا نہ پکائے، فرض کر لو اس میں ساری برائیاں ہیں، تو آدمی برداشت کرتا ہے، کئی مرتبہ بلکہ ہزاروں برداشت کرتے ہیں کہ وہ زیادہ تیز بولتی ہیں، کہتا ہے کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے اب زندگی تو گزارنی ہے، کھانا آج ٹھیک نہیں پکا، کل نہیں ٹھیک پکا، ہوٹل سے کھانا ہے، اور کسی دن اسے ذرا سی بھنک بھی پڑ جائے کہ اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ ہو گیا ہے، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، طلاق دے دے، گھر سے نکال دے، کچھ کر دے، لیکن وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ جو میرا حق تھا بیوی ہونے کے اور شوہر ہونے کے ناطے ہمارا، وہ حق کسی اور آدمی کے ساتھ اس نے لگا لیا۔ اس کو کوئی برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ باقی جتنے گناہ ہیں انسانوں کے وہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، اور جب شرک کرتا ہے نا تو اللہ کو اتنی غیرت اس انسان پہ آتی ہے کہ جو خالص میرا حق تھا، میں بندے کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں، اس پر انعام کرتا ہوں، مہربانیاں کرتا ہوں، اسے دیتا ہوں، اولاد دی، مال دیا، ہر طرح سے اس کا خیال رکھا، اور عبادت جو میرا حق تھا میری بجائے کسی اور کو دے رہا ہے۔ غصہ نہ آئے تو کیا ہو؟ یہ ہے شرک۔ اور کمال دیکھو خدا کی رحمت کا کہ یہ شرک کرنے والے ہیں، انہیں کہتا ہے عیسائیوں تمہیں عذاب ہوگا، مت کہو خدا تین میں سے تیسرا ہے، اس کے باوجود فوراً کہتا ہے کیوں نہیں مجھ سے معافی مانگ لیتے؟ ہے نا کمال؟ کیوں نہیں مجھ سے توبہ کرتے؟ کیوں نہیں میری طرف رجوع کر لیتے؟ رحمت ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بات نہ ایسی ہوتی اور کہتے کہ بس ہمیشہ عذاب ہی دیں گے، لیکن فرمایا کیوں نہیں لوٹ آتے؟ اور دلیل کیا دیا اس پہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ یہ قرآن کا انداز ہے، آپ سے سمجھیے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے کیا تھے؟ الا رسول، وہ نرے رسول تھے، وہ خالص رسول تھے۔ ٹھیک یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آئے ہیں سورہ ال عمران میں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نرے خالص رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور مسیح مریم کے بیٹے کیا ہیں؟ الا رسول، بس رسول ہیں صرف۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وامہ صدیقہ، اور اس کی ماں مریم بڑی نیک خاتون تھی، صدیقہ دوست تھی، اللہ کے ہاں سے ولایت تھی۔ اور دلیل کیا دی ہے خدا نے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہے نا بات، سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی ہیں؟ مریم کے بیٹے مسیح کیا تھے؟ وہ رسول ہی تو تھے، اور ان کی والدہ ہماری دوست تھیں، ولی تھیں، صدیقہ تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ایسی دلیل دی ہے جو ایک ان پڑھ آدمی کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھئی جو کھانا کھاتے تھے وہ محتاج تھے گندم کے، اور وہ محتاج تھے کسان کے، اور وہ محتاج تھے ہوا کے، اور وہ محتاج تھے سورج کے چمکنے کے۔ تو جو اتنی ہزاروں چیزوں کے محتاج ہوں وہ تمہارے حاجت روا کہاں سے بن گئے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، وہ کوئی خدا نہیں تھے جو کچھ نہیں کھاتا، وہ تمہارے جیسے انسان ہی تھے جو کھانا کھاتے تھے۔ تو جو خود محتاج ہے وہ تمہارا خدا کہاں سے ہو جائے گا؟ سوچتے نہیں؟ انظر، اور پھر کہا ہے دیکھو کیف نبین لہم الآیات، ہم کتنی واضح باتیں کرتے ہیں، ہم کتنی صاف صاف باتیں لوگوں سے کہتے ہیں۔ ثم منظر انا یؤفکون، اور ان کو دیکھ پھر یہ لوگ کیسے بہک گئے۔ قل اتعبدون من دون اللہ،
تم اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی عبادت کرتے ہو. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع, جن کے قبضے میں تمہارا نفع بھی نہیں اور نقصان بھی نہیں. واللہ هو السمیع العلیم, تمہاری دعائیں اللہ ہی سنتا ہے, مسیح نہیں سنتے, مریم نہیں سنتی. العلیم, اور تمہارے حالات اللہ ہی جانتا ہے, مسیح نہیں جانتے اور مریم نہیں جانتی علیہ الصلوۃ والسلام. کتنی سمپل دلیل دی ہے خدا نے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو جو کھانا کھاتا ہے وہ تو خود محتاج مخلوق ہوا کرتی ہے, جو مخلوق ہے وہ تمہارا خالق بن جائے گا. اور دیکھو اللہ نے کہا کہ ہم کیسے اپنی باتیں سادہ سادہ لوگوں سے بیان کرتے ہیں, اور لوگوں کو دیکھو یہ کیسے بہک رہے ہیں اور ان کو خدا بنایا ہو. یہ ہے. اور ٹھیک یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی, وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے. بس یہ جو الہ کی بات ہے نا, اسے یاد رکھیے گا. کل انشاءاللہ تشریح کی کریں گے, لیکن شروع کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.